Welcome, welcome, welcome. Welcome to Yasmin Audio Novel. आज जो नॉवल हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है नॉवेल्स की दीवानी और इसकी मुसन्निफा हैं निमराह नूर और इसे आपके लिए हमेशा की तरह पढ़ा है सहरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नॉवेल सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को कीजिए लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी नॉवेल की जानिब। अब तो बस कर दो, तुम ये कोई 5वीं बार नॉवल पढ़ रही हो। इतनी भी क्या खास बात है इसमें जो तुम इसकी जान ही नहीं छोड़ रही। शुमाइला भाभी मुझे जन्नत के पत्ते की वंडरलैंड में घूमते हुए देखकर पूछे बगैर रह न सके। मैंने नॉवल से नजरें हटाकर उन्हें देखा। उफ उफ भाभी जान, इसमें कोई एक खास बात हो तो बताओ ना। ये तो पूरे का पूरा ही खास है। अगर आप पढ़ेंगी तो कसम से आप भी जहान की दीवानी हो जाओगी। मैंने जन्नत के पत्ते नावल खास तौर पर जहान की मोहब्बत में डूबते हुए जज़्ब के आलम में उन्हें बताया तो उन्होंने कुछ हैरत के मिले जुले तासरात से मुझे देखा। ये जहान कौन है? सवालिया निगाहों से उन्होंने मुझे अपने सब अफराद को देखा। ये जहान कौन है? इनका इस सवाल से मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था क्योंकि मैंने अभी इन्हें तारुफ जो नहीं करवाया था। शुमाइला, तुमने महर से ये सवाल पूछकर अच्छा नहीं किया। अभी तुम्हारे साथ साथ हमारा सर भी लाजमी खाएगी। रोहान भाई शरारत से बोले। प्लीज़ प्लीज़ महर, तुम अब अपना ये जहाननामा शुरू मत कर देना। भाभी, ये जहान इसका नावल का किरदार है और कुछ नहीं है। जिया चिड़चिड़ेपन से हाथ जोड़ते हुए बोली। उन लोगों को तो मैं हज़ारों दफ़ा जहान सिकंदर के बारे में बता चुकी हूँ। उनको ही क्या, मैं तो घर में तो सिवाय ताया जान और अपने दुश्मन के सब ही को जहान सिकंदर, सलार सिकंदर, फारिस गाजी, वजदान और उमर जहांगीर के बारे में हज़ारों बार बता चुकी हूँ। कभी कभी तो ये सब मेरे फैमिली को हिस्सा ही लगते हैं मेरा। मीर शावेज कोई नावल पढ़े और एक एक को जब इसकी कहानी अलिफ से ये तक ना बता दे, कहानी हजम ही नहीं होती। अरे एमी, और कुछ नहीं। जहान सिकंदर क्या कुछ है तुम्हें क्या मालूम हो? मैं गर्दन को अकड़ते हुए फख्र से अंदाज में बोली, जिस पर अनम चाची और रेहान भाई मुस्कुराने लगे। ये जहान सिकंदर, वो जो तुमने मुझे कहानी सुनाई थी, क्या नाम था उसका? शुमाइला भाभी सोचते हुए बोली। हाँ, सलार सिकंदर। उसका भाई है क्या? उन्होंने पीर कामिल नावल की कहानी को याद करते हुए पूछा। उन्हें मैंने ये नावल उनकी शादी के चौथे दिन सुनाई थी। तब भी मुझे मामा से सुननी ही पड़ी थी। खैर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मुझे सुनाती ही रहती हैं। मैं नावल की कहानी सुनाती हूँ और मामा महर को शर्मिंदा करने वाली बातें सुनाती हैं। ये अलग बात है कि महर को कोई असर नहीं होता। उनकी मासूमियत भरे सवाल पर मुझे बहुत हंसी आई। रोहान भाई, बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा संजीदा सा मुंह बनाते हुए रोहान भाई की तरफ देखने लगी, जो मोबाइल में घुसे न जाने क्या कर रहे थे। कौन सी बात महर? इन्होंने न समझी से मुझे फिर वहाँ मौजूद सबको देखा। हाय बेचारे रोहान भाई, क्या मालूम था कि कौन सी बात बहुत बुरी थी। 5 माह तो हो गए होंगे आपकी शादी को और आपने अभी तक मेरी भाभी जान को जहान सिकंदर के बारे में नहीं बताया। सच बात तो ये थी कि मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। रोहान भाई को बताना चाहिए था ना कि महर शावेज पागल है जहान सिकंदर के लिए। जिया ने ढेले पटाए मुझे देखा। मुझे बताना था क्या? रोहान भाभी मासूम से मुजरिम बने। अनम चाची, शुमाइला भाभी मोहन मुझे देखकर पूछ रहे थे। हाँ भाई, आपको बताना था। आपको नहीं मालूम जहान सिकंदर बुखारी हाउस का एक फर्द है जिसका तारुफ आपको भाभी से शादी के पहले दिन ही करवाना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती आपसे हो कैसे गई भाई? जिया ने खौफनाक सी शक्ल बनाकर रोहान भैया को उनकी गलती का एहसास दिलाया, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह सरजद कर दिया हो। ओह, आई एम सो सॉरी दीवानी साहिबा, मैं आपकी जहान सिकंदर का तारुफ ना करवा सका और वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। माफ़ कर दें जनाब आलिया। दरअसल मैं चाहता था कि आप मेरी जोजा मोहतरमा को मियाँ जहान सिकंदर के बारे में खुद तफसील से बताएं तो उन्हें अच्छा लगेगा।
روحان بھائی بھی جیا کی نقل کرتے معذرت خواہ لہجے میں یوں ایکٹنگ کر رہے تھے جیسے یہ کوئی ایڈیشن روم ہو اور ہم ان کا آڈیشن لے رہے ہوں۔ جا تجھے معاف کیا، میں دو بول ڈرامے میں ہیرا مانی کی طرح ہاتھ کو ویسے ہی ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ گانے میں ہلاتی ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ میری آنکھوں میں شرارت تھی اور بیچاری سے ہیرا مانی کی آنکھوں میں آنسو کے سمندر تھے۔ میری اس ایکٹنگ پر وہاں بیٹھے سب اش اش کر اٹھے۔ پھر میں تو مزید وقت ضائع کرتے بھابھی کو جہان سکندر میں پائے جانے والی خوبیوں کا بتانے لگی اور وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے بس دیکھتی جا رہی تھی۔ اف بھابھی، مجھے بھی جہان سکندر چاہیے۔ باتوں ہی باتوں میں ضدی بچے کی طرح منہ پھلایا اور جیا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جہان سکندر ہے، وہ کوئی لالی پاپ نہیں ہے جو تم بھابھی سے کہو گی تو وہ تمہیں 2 روپے دیں گی تو کہیں جاؤ گی اور مہر ساتھ والی دکان سے جا کر لے آؤ گی۔ جیا، آج کل تو لالی پاپ بھی مہنگا ہو گیا ہے، روحان بھائی نے یاد کروایا۔ ہاں تو اور کیا، اس کا جہان سکندر سستا ہو گیا کیا؟ اسے سستا ہونا بھی نہیں چاہیے، لاکھوں میں ایک ہے وہ، میں اکڑ کر بولی۔ اس یقین دہانی کے ساتھ جہان سکندر سنگل پیس ہو، انہی لاکھوں میں وہ تمہارے عمر سالار وغیرہ بھی آتے ہیں، رائٹ؟ جیا تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ میں نے غصے سے اس چپکلی کو دیکھا۔ اور مہر جانی، یہ لاکھ صرف تمہارے ناولز میں ہی پائے جاتے ہیں، حقیقی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ خاموشی سے مسکراتے ہوئے ہماری گفتگو سنتے ہوئے انم چچی بھی گویا ہوئیں۔ اف، آپ لوگ میرا دل توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو مل ہی جائے گا، جہان نہیں تو سالار، اگر وہ نہیں تو عمر جہانگیر بھی چل جائے گا، میں بیچاری معصوم سے صورت بناتے ہوئے کہا۔ روحان بھائی کا کہکہا بلند ہوا جبکہ شمائلہ بھابھی آنکھوں کے پٹ کھولے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہماری مہر کے پاس آپشن موجود ہے بھائی، اب ان میں سے اب کسی ایک کو تو تلاش کرنا ہی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اور بھابھی یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں کہ میں کس قدر مہر منہ پھٹ کہ کس قدر بے شرم سی لڑکی ہے یہ، جو یوں روحان بھیا کے سامنے ناول سے کرداروں کی محبت میں ڈوبے ہوئے انہیں پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس بات کا اظہار انہیں چپکے سے جیا کے کان میں کر دیا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ ارے بھابھی، یہ تو کچھ نہیں، یہ محترمہ تو شاویز اور راہیل جاجو سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکی ہیں۔ بابا کے سامنے تو اس کی سیٹی گم ہو جاتی ہے، ورنہ یہ اپنی خواہشوں کا پنڈورا باکس جو ہے نا وہ ان کے سامنے بھی کھول کے بیٹھ جائے۔ جیا نے بھابھی کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ میں اس کے بارے میں بتاتی چلوں، ایک تو یہ ناول پڑھ کر جب تک گھر کے سبھی افراد کو سوائے بابا جان کے اور ارحام کے کہانی سنا نہیں لیتی تب تک اس کی جان کو تو سکون ہی نہیں ملتا۔ یہ تو بیچارے ہمارے چھٹکوانس کو بھی نہیں چھوڑتی بھابھی، وہ دوسرا جب بھی کوئی کہانی کا ہیرو میڈم کو اچھا لگ جائے تو سب کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ اگر مستقبل میں محترمہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو ایسے خوبیوں والے لڑکوں کو مد نظر رکھ کے تلاش جاری رکھیے گا۔ اور پھر ان کی الفت چچی اور اچھی خاصی چترول بھی ہوتی ہے۔ قسم سے بھابھی، لوگ ڈرامے باز ہوتے ہیں، فلمی ہوتے ہیں، مگر مہر شاویز ناولین ہے۔ اس کے اور خیالات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن تازہ تازہ کوئی کہانی پڑھ کے بیٹھی تھی کہ بیچاری کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو اس ذلیل لڑکی نے مجھے بہت تنگ کیا۔ کہتی ہے کہ کاش کوئی چپ کے اس میڈم کو محبت کرے اور جب ان کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہو تو اس ہیرو کی انٹری ہو اور گن پوائنٹ پر ان کے ساتھ نکاح کر کے اس کو بھگا کے لے جائے۔ اور ان کی اس طرح کے نادر خیالات چچی نے سن لیے، پھر اس کو وہ مار پڑی کہ بیچاری تو چچی کے 9 نمبر کے چھتر سے تو لال پیلی ہی ہو گئی۔ میں اپنی ونڈر لینڈ میں تھی جبکہ جیا مہر نامہ لے کر بیٹھی تھی۔ چلو جیا، بس کر دو، میری بیٹی کی اتنی برائیاں تمہیں کیسے ہضم ہو جاتی ہیں؟ انم چچی نے اسے ڈپٹا جبکہ شمائلہ بھابھی ہنسے ہی جا رہی تھی۔ ارے چچی، میری یہ مجال جو مہر صاحبہ کی شان میں گستاخی کروں؟ میں تو ان کی خوبیاں بتا رہی تھی کہ جو شمائلہ بھابھی نہیں جانتی۔ جیا نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں۔ روحان بھیا کی بات پر ہم نے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، ہمیں بالکل بھی نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، جیا بولی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی ایک ناول لکھوں اور وہ بھی اپنی مہر پہ۔ کیا خیال ہے مہر؟ روحان بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اور پھر اس ناول کا نام ہوگا مہر دیوانی۔ روحان بھائی نے ناول کا ٹائٹل سوچتے ہوئے بتایا، نہیں، اس کا ٹائٹل ہوگا ناولز کی دیوانی۔ مہر دیوانی سے یہی لگے گا کہ مہر کسی لڑکے کی دیوانی ہے۔ ہاں، تو مہر ناولز کے ہیروز کی ہی تو دیوانی ہے۔ تم دونوں اپنے ہی بولتے جاؤ گے یا پھر ہماری دیوانی کا کوئی مشورہ بھی لوگے کہ وہ کیا چاہتی ہیں؟ انم چچی نے ان کو خاموش کرواتے ہوئے کہا اور میں خیال سے سوچ میں پڑ گئی۔
तभी अरसल भागता हुआ कमरे में आया। मेहर आपा, आपको ताया जान नीचे बुला रहे हैं, उसने हाँफते हुए कहा। और ताया जान का अचानक बुलावा था और मेरे नन्हे से दिल पर खौफ की घंटियां थीं। मैं नॉवल वहां छोड़े नीचे लाउंज में आई। लाख सुनी के बच्चे से पूछ लिया कि आखिर ताया जान क्यों बुलाया है, लेकिन गूंगा बहरा बना बंदरों की तरह छलांगे लगाता हुआ गायब हो गया। मैं डरते दिल के साथ टीवी लाउंज में कदम रखा तो वहां घर के सभी बड़े अफराद बैठे हुए थे। मैं ये क्या सुन रहा हूँ मेहर? मुझे देखते ही वो जारहाना लहजे में बोले। मैं ना समझी से सबको बारी बारी देखने लगी। माँ मुझे गुस्से से घूर रही थी और बाबा सर झुकाए बैठे थे। ताई जान भी खड़ी हाथों को मसल रही थी और राहील चाचू भी खामोशी से सर झुकाए खड़े थे, ऐसे जैसे सबको ताया जान से डांट पड़ चुकी है। मुझे क्या मालूम ताया जान आप क्या सुन रहे हैं, मैंने मन मनाते हुए कहा। हाँ तो और क्या कहती, अब मुझे इल्हाम होना था कि वो क्या सुन रहे थे और क्या उन्होंने मुझे क्या पूछने के लिए बुलाया था। मेरी बात पर ताया जान तो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे जख्मी शेर अपने शिकार को देखता है। मैंने मदद तलब निगाहों से चाचू को देखा। चाचू आप ही बता दें, ताया जान किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या सुन रहे थे, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम। आप तो जानते होंगे या आपको भी मालूम नहीं है। मैं चाचू के करीब आते बड़बड़ाते हुए पूछा, लेकिन चाचू भी शायद चुप का रोज़ा रखा हुआ था उन्होंने, और ताया जान बात किस्तों में करते और शोलों के तीर ज़्यादा चलाते थे। तुम्हारी प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, वो गुस्से में अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोले। ओ, तो आप फ़ोन सुन रहे प्रिंसिपल का क्या कह रहे थे? बेदहानी में बोलते मैं उनके लफ्ज़ों पे गौर करते मैं अटकी। दिल में अब खौफ की घंटी बजने लगी थी। वो कह रहा था कि मेहर के वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ? वो अब कैसे हैं? इनका पता लेना आना चाहते हैं, कब तक अस्पताल से घर आ जाएंगे? ताया जान बोल रहे थे और मेरा सर जैसे गर्दन समेत ज़मीन में धंसता चला जा रहा था। मेरा प्रिंसिपल से बोला हुआ झूठ इतनी जल्दी खुल जाएगा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो क्या जवाब दूँ इनको मेहर? वो मुझसे पूछ रहे थे और मेहर की तो बोलती बंद थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मेहर, मुझे शर्मिंदा करने की तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ताया जान आई एम सॉरी, मैंने मुजरिमों की तरह सर झुकाया। क्या सॉरी? कैसा सॉरी? इतने सालों में तुमने झूठ बोलना सीखा है या फिर तुम्हारी तरबियत ने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है? वो धाड़े थे और उनकी आवाज़ सुनकर रोहान भाई, भाभी, अनम चची, जिया और इरहाम वहीं आ गए। तुमने वहाँ ये साबित करना चाहा कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया। एक बच्चा जब स्कूल या कॉलेज जाता है तो वो जो भी करता है इससे इसके घर की तरबियत दिखाई देती है। बाहर वालों को तुम्हारे रवैये, तुम्हारे रख रखाव और तुम्हारी बात करने के अंदाज से तुम्हारे ख़ानदान का पता चलता है कि इसका ख़ानदान कैसा है। और तुमने अपनी इस हरकत से क्या साबित करना चाहा कि तुम्हारा ख़ानदान एक झूठों का ख़ानदान है? ताया जान अफसोस भरे लहजे में बोल रहे थे और जो पहले से ही शर्मिंदा सी खड़ी ताया जान की बातों में से तो और भी शर्मिंदा हो गई थी। वो अफसोस से सर हिलाते वहाँ से अपने कमरे को चल दिए। तभी कब से गुस्से में खड़ी मामा मेरे पास आईं और घर के सभी अफराद की निगाहें मुझे तीर की तरह चुभ रही थीं। तुम्हें शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आई मेहर? मामा ने ज़ोरदार थप्पड़ गाल पर रसीद किया और आंखों में आंसू लिए इन्हें देखा। शर्म से डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। अपने झूठे बहानों से आज तुमने अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कर लिया है। मामा, मेरा लहजा आंसुओं से भीग रहा था। मर गई तुम्हारी मामा। वो जो तुमने एक्सीडेंट का ड्रामा किया ना, समझो तुम्हारी मामा उसी एक्सीडेंट में मर गई। वो बहुत गुस्से में थी, मेरे हाथों को झटकते हुए वहाँ से चली गई। एक एक करके सभी वहाँ से चले गए और मुझे रोता हुआ छोड़कर आज चाचू भी मेरे आंसू साफ करने नहीं रुके थे। इस वक्त मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और एहसास न जाने हमें गलती करने के बाद ही क्यों होता है। सबकी मलामती निगाहों ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। मामा, बाबा तो मुझसे बहुत शदीद नाराज़ थे। मेरी हरकत भी तो कुछ ऐसी थी। मामा कहती, मेहर तुम्हें अपने मामा बाबा से प्यार ही नहीं। कभी कहती, तुमने उस पर इत्तेफाक क्यों किया मेहर? तुम्हें तो कहना चाहिए था कि तुम्हारे माँ बाबा मर गए हैं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ना था? एक बात बताओ, मैं मामा की नाराज़गी, मामा की खामोशी और ये सब मुझे काट रही थी। मैंने सबसे बात करनी चाही लेकिन मुझे तो किसी ने मुंह भी नहीं लगाया और यही वजह थी कि रात को रोते रोते सुबह में बुखार के तंदूर में तप रही थी। बुखार ने सबको मोम कर दिया। सब मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए और मुझे एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी ने आकर घेर लिया। मामा प्लीज़ मुझसे बात करें,
مجھے ڈانٹ لیں لیکن مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے گرم ہاتھ میں ماما کا ہاتھ لیتے ہوئے کہا اور میرے حلق میں کانٹے چبھنے کی وجہ سے لفظ مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ جب تمہیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو اپنی حرکتیں درست کرو، کیوں کسی کو ناراض ہونے کا موقع دیتی ہو؟ جیا بولی۔ چلو بھائی، اب مہر کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ارحام بیٹا، میری بیٹی کو کوئی میڈیسن دے دو تاکہ یہ پہلے کی طرح جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ تایا جان نے ارحام کو حکم دیا اور میں ان کی بات پر مڑ کر دیکھا، وہ بھی وہیں پر تھا۔ بابا بخار کافی تیز ہے، اس لیے انجیکشن لگانا ہوگا، اس سے افاقہ ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا، اور میرے تو کان انجیکشن کے نام پہ کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل مجھے ڈر لگتا ہے، آج بھی میں انجیکشن لگواتے ہوئے شور مچاتی ہوں جیسے بچپن میں مچایا کرتی تھی۔ ہاں تو تمہیں لگانے کو کون کہہ رہا ہے؟ انجیکشن تو ارحام لگائے گا، تم بس لگوا لو۔ چاچو میری بات کو سنجیدگی کے ساتھ مذاق میں اڑاتے ہوئے بولے۔ نہیں، میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل کیا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر بخار کی وجہ سے تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، بھاگنا کے خاک تھا۔ پلیز پلیز ارحام، میں جانتی ہوں میں تم سے بہت لڑائی کرتی ہوں، اس کے لیے سوری پلیز، لیکن پلیز مجھے انجیکشن مت لگاؤ، کوئی دوائی وغیرہ دے دو، وہ کھا کے ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن خدا را یہ مت لگانا مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے منہ بسور کر ماضی میں اس کے ساتھ کی ہوئی لڑائیوں کی معافی مانگتے ہوئے کہا، لیکن اکڑو خان بولا، مہر شاویز ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں، اس لیے مجھے بہتر معلوم ہے کہ آپ کس سے ٹھیک ہوں گی۔ وہ انجیکشن لے کر میری طرف بڑھا۔ میں جو پہلے سے بخار میں تپی ہوئی تھی، اس کی بات سے تو مجھے غصے کے شعلوں نے مجھ پر برسات کر دی۔ اف، مہر، اس سے بات کرنا تو ایسے جیسے اپنا سر دیوار کو دے مارنا۔ تم یہ کیسے بھول گئے کہ یہ ارحام احمد ہے جو تمہارا دشمن ہے؟ تم اگر بیمار نہ بھی ہوتی تو بھی یہ تمہیں ٹیکہ ضرور ٹھوکتا۔ اب تو اسے موقع ملا ہوا تھا، وہ یہ موقع کیسے گواتا؟ اور کیا کہہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ حیا بڑا ڈاکٹر، مجھے بھی معلوم ہے تم ڈاکٹر ہو، اسی لیے تو تمہارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ اپنے خیالوں میں اس پر غصہ کر رہی تھی۔ جب ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا تو دیکھا وہ پاس بیٹھا میرے بازو پر انجیکشن لگا رہا تھا۔ ماما، میں چلائی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیا ہو گیا مہر؟ ایک چھوٹا سا انجیکشن ہی تو ہے، تم سے اچھا تو انس ہے جو بغیر روئے ہی 2 انجیکشن لگوا لیتا ہے، ماما نے مجھے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ادھر ہاتھ رکھو، خون نکلنے والی جگہ پر کاٹن رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ ویسے تو بہادر بنتی ہو مگر ایک انجیکشن سے ڈرتی ہو، حد ہے، وہ میری رونی شکل کو گھورتے ہوئے بولا۔ بچوں، تم سے اس کا بدلہ نہ لیا نا تو میرا نام بھی مہر شاویز نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کی ٹھانی، اس سے انجان کے بدلہ لیا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ پھر وہ میڈیسن دیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہمارے گھر میں ایک یہی واحد انسان تھا جو مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ روحان بھائی، عرفہ آپو، دونوں اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی اپنے بڑے ہونے کا رعب نہیں جھاڑا، اور ایک یہ تھا جو خواہ اپنے بڑے پن کا ہم سب پہ روب جھاڑتا رہتا، خاص طور پر مجھ پر تو کچھ زیادہ ہی، لیکن میرے جوتے کو بھی اس کے غصے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو وہ مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا، اور دوسرا اپنے لائق فائق ہونے کا اسے اس قدر گھمنڈ تھا کہ بچپن سے ہر میدان میں پوزیشنوں کے انبار لگاتا۔ میری ماما سے مجھ کو ڈانٹ پڑوانے کا سبب یہی تھا۔ ہمارا خاندان پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا اور سب پڑھائی میں بہت اچھے تھے، اور اسی وجہ سے میرے بابا، تایا جان اور چاچو آج سرکاری عہدوں پر تھے، اور آگے بچوں نے بھی ریکارڈ کو اچھی طرح قائم رکھا ہوا تھا، اور ایک میں تھی واحد جسے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اگر سارے گھر والوں کا ڈنڈا مجھ پر نہ ہوتا تو یقین کریں میں میٹرک کے بعد پڑھائی کو بائے بائے کر دیتی۔ ایک یہ ارحام تھا جو میری ماما کے کان بچپن سے بھرتا تھا، چچی مہر پڑھتی نہیں ہے، چچی مہر کھیلتی رہتی ہے، چچی مہر یہ کرتی ہے، چچی مہر یہ، چچی مہر وہ۔ اللہ کی پناہ، مہر تو تنگ ہی آ گئی، یہ کبھی میری شکایتوں سے باز نہیں آتا، اتنی اس کی گندی عادت ہے کہ اب تک اس کی یہ عادت نہیں گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مہر کا مشغلہ ناول پڑھنا ہے، ایسے ہی ارحام کا مشغلہ مہر کی شکایتیں لگانا ہے، پھر اپنی لاڈلی چچی سے کلاس لگوانا اور اس کے جوتے سے تواضع کروانا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس کی کھوپڑی توڑ دوں۔ بہت خواہش رہی میری کہ میں بھی اس کو کسی سے ڈانٹ کھاتے ہوئے سنوں، خاص طور پر تایا جان سے۔
دل کرتا ہے تایا جان اس کی تگڑی سے چترول کریں تو میرا دل خوش ہو جائے، لیکن ہائے میری حسرت ہی رہ گئی۔ ایک دفعہ میری حسرت پوری ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ تایا جان کہتے تھے کہ ارحام وکالت کا شعبہ اختیار کرے، مگر اس نے ڈاکٹری کا شعبہ چنا تو تایا جان خاصے غصے میں ناراض ہوئے، اور میرا دل تو جھومنے لگا کہ اب اس طرح اس ارحام خان کو بھی ڈانٹ پڑے گی۔ مگر پتہ نہیں اس نے کیسے تایا جان کو منایا کہ انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی، اور میری ننھی سی خواہش وہیں دم توڑ گئی۔ اور کچھ اسی وجہ سے مجھے ایک آنگ نہیں بھاتا تھا، ہر وقت کے اسی کے گھسے پٹے لیکچرز مجھے زہر لگتے تھے۔ دل کرتا وہیں زہر اس کو پانی میں گھول کے ملا دوں، جان چھوٹے میری۔ ماما نے پوچھا، مہر آخر تم نے پرنسپل سے جھوٹ کیوں بولا؟ آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی جو یہ نوبت آئی؟ اور جواب میں نے شکل کے بہت سے برے برے زاویے بنائے۔ اب انہیں میں کیا بتاتی؟ ماما اب آپ نے یہ میٹنگ میں جانا ہی ہے تو دیکھ لیجیے گا کہ ایسی کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی جس وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے کڑوے کسیلے زاویے بنائے۔ ہاں تو اب کیا کہتی؟ میٹنگ پر اب انہوں نے لازمی جانا تھا، وہ پہلے ہی بتا چکی تھی۔ وہاں جا کر جب پتہ چل جانا تھا تو بہتر ہے ابھی میں نے نہ بتاؤں، ورنہ ابھی سے ٹھکائی شروع ہو جانی تھی۔ انمتا اور ارسلہ کو جب ساری رودات پتہ چلی تو ہنس ہنس کر الٹی ہو رہی تھی، اور ان کو ہنسا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب ہنسنا بند کرو ورنہ تم دونوں کا سر پھاڑ دوں گی۔ قسم سے مہر، تم سے دوستی کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے میں نے کسی جوکر سے دوستی کی ہے۔ انمتا ہنستے ہوئے بولی، میری دھمکی کا اثر لیے بغیر، جبکہ ارسلہ بھی ہنس رہی تھی۔ یہ لوگ بھی عجیب ہیں، جب ہم سنجیدہ اور غمگین ہوں تو کہکے لگا کر ہنستے ہیں، اور جب ہم ہنسنے ہنسانے کے موڈ میں تو وہ سنجیدگی لبادہ اوڑے میں ڈانٹتی ہیں۔ اور ان لوگوں میں میری ان دو سہیلیوں کا نام تو سر فہرست شامل ہے۔ آج ہماری کلاس کی پیرنٹس میٹنگ تھی۔ آہستہ آہستہ سب بچوں کے والدین آ رہے تھے۔ میں ارسلہ اور انمتا کے ساتھ کوریڈور میں کھڑی تھی جب آیا نے آ کر مجھے ماما کے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے رونی سی شکل بنا کر اپنے دوستوں کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر ہنس پڑی، اور مجھے اس کمرے میں لے چلی جہاں اس وقت سب کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ ماما کے ساتھ ارحام کو دیکھ کر تو میرے ڈھیلے پورے کے پورے کھلے جیسے باہر آنے کو ہو۔ اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ میرا جائزہ لیا اور لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا۔ ماما آپ کو اسے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دھیمی لہجے میں ماما سے پوچھا۔ میں ارحام کو کیوں نہیں لا سکتی تھی؟ ماما نے کڑی نگاہوں سے الٹا مجھ سے پوچھا۔ میں خاموش ہی ہو گئی۔ ماما سے بحث کرنا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا۔ وہاں میرے سب ٹیچرز موجود تھے جو مجھے پڑھاتے تھے۔ اپنی ہاتھوں کو مروڑتے مجھے ماما اور اپنی دشمن کے ساتھ ان سب ٹیچرز کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ جی آج بچا لے مجھے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ سارے ٹیسٹ اچھے دوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے مدد طلب کی، لیکن لگتا تھا آج اللہ تعالیٰ بھی دوسروں کی ہی طرفداری کر رہے تھے۔ ایک ایک سارے ٹیچرز اپنی نکمی اسٹوڈنٹ پر تبصرے کرنے لگے۔ مہر کو میں نے آج تک پڑھتے نہیں دیکھا۔ ساری کلاس میں یہ وہ واحد بچی ہے جس کا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہوتا۔ کیا آپ مہر سے کام کرواتی ہیں؟ انگلش کی ٹیچر نے میری آج تک ساری ٹیسٹ رپورٹس کو چیک کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، مہر تو ایک گلاس اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں رکھتی، مہر کیا کام کرے گی؟ ماما نے مجھے ایسی نگاہوں سے ایک بڑی سی گھوری سے نوازا جیسے مجھے نگل جائیں گی۔ تو پھر یہ پڑھتی کیوں نہیں؟ دوسری ٹیچر بولی۔ ایک تو یہ چھٹیاں بہت کرتی ہے، اور جب آ جائے تو لیکچرز بنک کرتی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ اس کی کارکردگی۔ ہمیں بالکل بھی امید نہیں ہے کہ یہ اس سال پاس ہو پائے گی۔ کمپیوٹر کی ٹیچر نے تو 2 کوڑے کی بھی عزت نہیں چھوڑی تھی۔ صاف سیدھے ہی انہوں نے بتا دیا کہ نہ جی یہ لڑکی پاس نہیں ہو سکتی۔